الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا بالکل پیدا ہونے سے لے کر وفات تک شریعت کے اوپر چلنا ہے بچہ پیدا ہوا وہ تو نہیں چل سکتا اس وقت سارے احکامات جو لاگو ہوتے ہیں اس کے والدین کے اوپر اس بچے کا نام اچھا رکھے اس کے کان میں اذان دے دی جائے تہنیک کی جائے یہ ساری چیزیں وفات تک اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت وہ نماز ہے
اسی طرح سے بندوں کے اوپر ایک فریضہ ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، حج یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اس لیے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آدمی کو بدن سے بھی احکامات بجا لانے پڑتے ہیں، طواف کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے، عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ تو مختلف قسم کی عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ موقع بہ موقع اپنے امتیوں کو سمجھاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان فرماتے تھے، بندوں کی بندگی اور اس کا سلیقہ سکھلاتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتے تھے، سخاوت کا بیان فرماتے تھے اور خاص موقعوں پر خاص عبادات کے متعلق بیانات فرماتے تھے، جیسے عید قربان کے موقع پر قربانی کے متعلق احکامات بیان فرماتے تھے، حج کے موقع پر حج کے متعلق احکامات بیان فرماتے تھے، حج کے فضائل، حج کے مسائل۔ ایسے ہی آپ کی عادت شریفہ تھی رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان شریف کے متعلق رمضان شریف کے فضائل اور مسائل بیان فرماتے تھے۔ فضائل سے آدمی کو شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اس چیز کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، شب قدر کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، اور اسی طرح سے آپ نے مسائل بھی بیان فرمائے کہ فلاں چیز سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ احکامات آپ نے اپنے امت کو فرمائے۔ رمضان شریف سے پہلے خصوصی خطاب فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے اور بہت لمبی روایت ہے، فضائل رمضان میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا آخری وقت تھا، بلکہ ایک روایت میں تو 29 شعبان کی تاریخ ہے، اتفاقاً آج بھی 29 شعبان کی تاریخ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے ابھی چند گھنٹوں کے بعد رمضان شریف کا مقدس اور مبارک نورانی مہینہ شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ ترغیب دیتے تھے۔ کیوں ترغیب دیتے تھے؟ اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے شعبان اور رمضان میں کیا فرق ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نہ ہم کو فرشتے نظر آئیں گے، نہ ہم کو انوار و برکات نظر آئیں گے، نہ جنت نظر آئے گی کہ جنت کے دروازے بند کر کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرماتے تھے اور پھر اپنے امت کو بتاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرماتے تھے تو دین کی عظمت، اعمال کی عظمت دل میں آتی تھی۔ ایسے مسائل بیان فرماتے تاکہ شریعت کے مطابق وہ کام ادا ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے فضیلت سن لی، حج کی فضیلت، قربانی کی فضیلت، لیکن جیسا من میں آیا ویسے اس کام کو کر لیا، ظاہر سی بات ہے وہ کام تو صحیح نہیں ہوگا۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اسی طریقے پر کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ نے مسائل بھی بیان فرمائے۔ چونکہ یہاں زیادہ تر لوگ اردو سمجھنے والے ہیں اور اردو زبان میں بات کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، اور اس لیے درمیان میں کچھ میں کشمیری میں بھی سناتا رہوں گا، اس لیے کچھ افراد ایسے بھی ہیں اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے کہ وہ اردو نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کی بھی رعایت رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ مجمع جو ہے وہ اردو سمجھنے والے ہیں، اس لیے میں اردو میں بات کر لوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا۔ تو 29 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا رمضان شریف کے بارے میں، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب وہ اعمال کرتے ہیں تو بطور تفاخر کے فرشتوں سے فرماتے ہیں
فرشتوں دیکھو ان لوگوں کی طرف. آپ فرشتوں نے کہا تھا کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کریں گے زمین میں جو خون ریزی کر لے اور فساد مچائے؟ دیکھو میرے نیک بندے کیسے عبادت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، لمبے لمبے دن ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دیکھیں کیسے بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بطور فخر کے اپنے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرماتے ہیں. اور آپ نے اس مہینے کی تقسیم 3 طرح کی. فرمایا کہ اول رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وہ اوسط مغفرت، دوسرا عشرہ تو مغفرت کا ہے، اور تیسرا فرمایا وآخر عتق من النار، آخر کا عشرہ گویا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس کی تفصیل بھی لکھی ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سال بھر تک نیکیوں میں رہتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے تو بس شروع رمضان سے ہی ان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ آتے ہیں جو نیک کام بھی کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی ہوتے ہیں. وہ جو 10 دن روزہ رکھ لیتے ہیں، 10 دن تک وہ عبادت کر لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا قلب اور دل صاف ہو جاتا ہے. کچھ اعمال کے اندر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، رغبت ہو جاتی ہے، کچھ رونا دھونا بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ راضی بھی کر لیتے ہیں. تو گویا دوسرے عشرے میں ان کا نمبر آ گیا کہ چلو آپ بھی مغفرت کے مستحق ہو. اور اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں شب قدر بھی آتی ہے، اعتکاف والا عشرہ بھی ہے وہ. اور اس میں جو لوگ 20 دن تک روزے سے رہے اور روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، تلاوت کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ آخری عشرے میں ان حضرات کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. عجیب عجیب روایتیں ہیں. خلاصے کے طور پر میں چند روایتوں کی طرف میں اشارہ کر لوں گا. ایک روایت تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، بلکہ گھبرا دینے والی روایت ہے. یعنی اس روایت کو سن کر آدمی گھبراتا ہے، آدمی تھراتا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ہم لوگ مسجد میں تھے. جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں سے فرمایا احضر المنبر. اس کا مطلب کہ لوگوں ممبر کے قریب ہو جاؤ. ممبر کہتے ہیں اس سیڑھی کو جس پر خطیب بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے. احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. تو لوگ ممبر کے قریب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے مبارک پہلے سینے پر رکھا. تو رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسرے سینے پر آپ نے اپنا پائے مبارک رکھا پھر آمین فرمایا. تیسرے پر پائے مبارک رکھے پھر آمین فرمایا. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. فلما نزل، جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے اور نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی، اس سے پہلے ہم نے ایسی نہیں سنی ایسی بات. آپ نے فرمایا کیا؟ کہ حضرت آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین اور آمین فرمایا. آمین کا مطلب تو یہ ہے یا اللہ قبول کر، یا اللہ قبول کر. لیکن آمین تو تبھی آدمی کہے گا نا جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہو. آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے. اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. جب میں ممبر کے قریب پہنچ چکا تھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگوں گا، آپ آمین فرمائیے. اور جبریل علیہ السلام خود تشریف نہیں لائے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جا کے یہ دعا مانگ لو، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین فرمائیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور اس کو اظہار کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تاکہ لوگ کوتاہی نہ کریں. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعائے خیر تو نہیں تھی، وہ تو بد دعا تھی. سب حضرات کو معلوم ہے. وہ روایت بار بار آپ کے
علم میں آ چکی ہے، کانوں میں پڑھی ہے۔ وہ پہلی دعا کیا تھی؟ وہ یہ تھی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، یہ پہلی دعا تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر بھی مغفرت نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تو مغفرت کا مہینہ تھا، یہ تو رحمت کا مہینہ تھا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بار بار اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے نیک کام کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، کوشش کر، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اس لیے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ وَيَا سَاعِيَ الشَّرِّ، ایک روایت میں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، ایک روایت میں وَيَا صَاحِبَ الشَّرِّ، اے برائی کرنے والے اقصر، رک جا، بس کر، بس، آگے مت بڑھ، اپنی ہلاکت کا سامان مت کر۔ یہ آپ نے بددعا دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آمین نہیں فرماتے، لیکن چونکہ حکم اللہ کا تھا، اس لیے کہ اس میں تو امت کا تذکرہ ہے نا۔ برباد و تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، آپ آمین نہیں فرماتے، لیکن یہ حکم تھا کہ آپ کو آمین کہنی ہے۔ اس لیے کہ ایک ایک امتی اللہ کے نبی کو اتنا پیارا ہے کہ شاید کسی ماں کو اپنا اکلوتا بیٹا بھی اتنا پیارا نہ ہو نہیں سکتا۔ ایسی گہری محبت، ایسا گہرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک امتی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کیسے آپ اس کو گوارا فرماتے ہیں؟ لیکن یہ بددعا ان کی، شارحین اس پر لکھتے ہیں کہ غور کر لو دعا مانگنے والا کون ہے۔ اولاً تو اس کی دعا ہی کیا کم تھی، پھر یہ کہ آمین کس نے کہی اس پر۔ دعا مانگنے والا سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار، اور آمین کرنے والا سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جگہ کون سی ہے؟ عام جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اور سب کو معلوم ہے مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر جو ہے مسجد نبوی کا ہے، مسجد اقصیٰ کا تیسرا نمبر ہے، حالانکہ وہ تو قبلہ اول ہے، لیکن مسجد نبوی کی فضیلت اتنی ہے۔ اور پھر وہاں بھی کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس دولت خانے سے لے کر اس ممبر تک یہ جو جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس میں بھی کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں یہ سیڑھی رکھی ہوئی ہے، ممبر جہاں بچھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ممبری علی الحوض، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض کوثر جو محشر کے میدان میں میری امت کے لیے بنایا جائے گا، یہ میرا ممبر اس حوض کے کنارے پر ہے۔ اس حوض کے، یہ روایت بخاری شریف میں، حوض کے کنارے پر ہے، ممبر علی الحوض۔ ایسی مقدس اور مبارک جگہ، یہ ایسی مقدس جگہ ہے جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل خود امامت فرمائی ہے۔ 10 سال آپ نے وہاں اعتکاف فرمایا ہے، 10 سال آپ نے خود خطاب فرمایا ہے۔ ایسی مقدس اور مبارک جگہ ہے وہ، تو وہاں یہ بددعا ہو۔ دوسری بددعا کیا دی کہ وہ شخص برباد اور تباہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ شخص درود شریف نہ پڑھے، اس پر یہ وعید آئی۔ پھر حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر درود شریف پڑھنے کے فضائل اور اس کے ثواب اور نہ پڑھنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ سب درج کی ہیں، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں۔ تیسری بددعا کیا تھی کہ برباد و تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے گھر میں اس کے بوڑھے والدین ہوں، دونوں ہوں یا دو میں سے ایک، اور وہ شخص ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کی خدمت کر لیتا اور وہ ان سے خوش ہوتے، راضی ہوتے، اور بڑھاپے میں تو والدین زیادہ ہی محتاج ہوتے ہیں، اگر والدین جوان ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ محتاج ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایسا قیمتی وقت اس نے گنوا دیا اور
یہاں تک کہ والدین دنیا سے چلے گئے، اب یہ اب ہاتھ ملتا رہا، اتنی کوتاہی ہوئی اس سے، فرمایا یہ بھی برباد و تباہ ہو گیا کہ جنت نہ کما سکا۔ تو خاص طور سے اس وقت جو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں وہی پہلی بد دعا ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ، ہمت کریں گے، اور جو رمضان شریف کے کام بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اس میں پہلا کام تو ہے روزہ رکھنا، سب کو معلوم ہے جب دن لمبے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، آدمی گھبراتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ سردیوں کے مہینے میں جب رمضان آتا ہے اس میں جتنا ثواب ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے آج کل کے روزے میں اس سے زیادہ کتنے گنا ثواب ہوگا، بہت گنا زیادہ ثواب ہوگا، بہت درجات بلند ہوں گے آج کے رمضان کے روزے میں، اس لیے کہ دن لمبے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے اندر رمضان کے روزوں کا تذکرہ فرمایا، عجیب انداز سے فرمایا۔ یہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے نماز پہلے امتوں پر بھی فرض کی تھی، تم پر بھی فرض کی، یہ نہیں فرمایا۔ میں نے زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض کی، تم پر بھی، لیکن رمضان کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں نے آپ کے اوپر روزہ فرض کیا، ساتھ میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر رمضان وہ روزہ فرض کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم سے پہلے جتنے اللہ کے بندے آ چکے ہیں اپنے اپنے زمانے میں، ایمان والے بندے، انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لعلکم تتقون، اس میں نفع بندے کا ہے، بندہ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے کیا معنی آتے ہیں؟ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے نمو، بڑھوتری، جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکتیں ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ کے ایک معنی پاک کرنے کے، اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ حلال ہونا الگ ہے اور پاک ہونا الگ ہے۔ جیسے ایک آدمی کے گھر میں مرغا ہے، مرغا اپنا ہے، بھیڑ اپنی ہے، اس نے ذبح کیا اس کو، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز تو کھانے کی نہیں، کچھ چیزیں تو پھینکنے کی بھی ہوتی ہے نا۔ تو زکوٰۃ اپنا مال ہے، حلال مال ہے، حلال ہے بالکل کوئی شک نہیں، لیکن جب تک آپ اس میں سے غریبوں کا حق نہیں نکالیں گے یہ آپ کے لیے طیب نہیں رہے گا۔ تو آپ نے نکالا، باقی پاک ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی پاکی کے بھی ہے۔ تو اس کا فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مال پاک ہو جاتا ہے اس طرح سے بندے کا یہ جسم، جتنے گناہ اس نے کیے اس جسم سے، اس سے یہ پاک ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑھوتری کیسے ہو جاتی ہے؟ فرماتی صحت بڑھ جاتی ہے، صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے اوپر اب کتابیں لکھ دی ہیں، وہ کتابیں لکھے نہ لکھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کو جو کچھ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنا صدقنا آمنا صدقنا، ڈاکٹر والے لکھے نہ لکھے ہمیں اسے کیا ہے۔ تو لیکن وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ روزے میں اتنے اور اتنے اور اتنے فوائد ہیں، تو روزے سے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے صحت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو روزہ فرض کیا، پھر فرمایا تم متقی بھی بن جاؤ گے۔ متقی بننے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی رمضان شریف کے روزوں کو قاعدے کے ساتھ رکھے، مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، اعمال کو نہ چھوڑے، اس کے اثرات سال بھر تک رہیں گے۔ جیسا رمضان گزرے گا سال بھر بالکل ویسا ہی گزرے گا۔ اس وجہ سے اس کو فرمایا یہ اعمال کا مہینہ ہے،
ہمارے مشائخ فرماتے تھے بھائی 11 مہینے کام کر لو، زمینداری ہے، کھیتی ہے، دکانداری جتنی بھی ہیں، اور رمضان کے مہینے کو فارغ کر لو۔ رمضان میں زیادہ عبادت کر لو، اپنے کاموں کو تھوڑا سا کیا کر لو، سمیٹ لو، تاکہ روزوں پر اثر نہ پڑ جائے۔ 11 مہینے کماتے رہیں گے، 12ویں مہینے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو 11 مہینے میں کمایا وہی کھائیں گے۔ ہو سکے تو ملازم چھٹی بھی رکھ سکتے، کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے۔ اسی طرح سے جو زمینداری کرتے ہیں وہ پورے دن کام نہ کرے، کام میں تھوڑا کمی کر لے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مزدوروں کے اوپر رمضان میں زیادہ بوجھ مت ڈالو، اپنے غلاموں کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اس لیے کہ وہ روزے سے ہیں، ان کو مشقت زیادہ ہوگی، ان کے اوپر تم نرمی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر نرمی کر لیں گے۔ اسی کہ جب آدمی روزہ دار ہوتا ہے تو مشقت والے کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس طرح سے یہ مہینہ جو ایسا سیزن ہے اعمال کا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ثواب بڑھا دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے، یاد دلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگرچہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ خطاب قیامت تک رہے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو نصیحت فرما دیجئے، اس لیے کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے، ایمان میں تازگی ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ کی محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، بندے کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایمان والے صفات کے اوپر وہ چلنا اس کو نصیب ہوتا ہے، تو نفع پہنچتا ہے جب بھی ایمان والا ایمان کی بات سن لے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کی بات سن لی، آخرت کی بات سن لی، قبر کا بیان سن لیا، میدان محشر کا بیان سن لیا، اور پولیس سرات کا بیان سن لیا، تو ایمان والے کو ضرور نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئی بات بتا دی جائے، بلکہ کیا ہے، یہ وہی پرانا سبق ہے، اس کو کیا کرنا ہے، دہرانا ہے، اس کو یاد دلانا ہے۔ اگرچہ یہ روایتیں سب کو معلوم ہے، سننے والوں کو بھی معلوم ہے، اور بچپن سے الحمدللہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ آسان بات ہے کہ بھائی نفل فرض ہو گیا، پھر بھی ہم کو معلوم نہیں ہوا نفل فرض کس سے کہتے ہیں۔ اگر 1000 رکعتیں کوئی پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے یا اللہ عصر کی نماز تو میں نہیں پڑھ سکا یا پڑھوں گا نہیں، اس کے بدلے میں یہ 1000 میں نے نفل پڑھ لی، اس کو آپ اس کے بدلے میں قبول کر لیجئے، مجرا لے لیجئے، بالکل نہیں، فرض بھی باقی رہے گا، فرض بھی جی۔ اور اس کا ثبوت جو ہے کتابوں میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز پڑھاتے تھے جب وہ امیر المومنین تھے، سلام پھیرنے کے بعد ایک نظر ڈالتے تھے، محلے والے سب آگے نہیں آگے، ایک جوان جو نماز کا پابند تھا اتفاقاً ایک دن نہیں آیا تھا، آپ نے سوچا کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کہیں گیا ہوگا یا تو بیمار ہوگا، تیسری تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص نماز میں نہیں آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے یا تو بیمار ہوگا اس لیے نہیں آ پایا، یا تو کہیں گیا ہوگا، تیسری چیز یا تو منافق ہوگا، یا تو اس لیے فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ اور یہ بات خود فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافقین کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ کون کون سی نماز پڑھیں؟ فجر کی اور عشاء کی، فجر کی اور یہ 2 نمازیں ان پر بہت بھاری ہیں۔ اگرچہ آج نفاق اعتقادی نہیں لیکن نفاق عملی ضرور ہے، عملی طور پر انسان ایسے حرکتیں کرتا ہے جیسے صفات منافقین کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 2 نمازیں ان کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں، بوجھ ہو جاتی ہیں، اس لیے فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز بہت اہم ہے، فجر کی نماز کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے اللہ، فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قسم کھائی، اس بات کو میں 20 بار میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ جوان نہیں آیا تھا، دن میں وہاں سے گزر ہوا، اس کی بوڑھی والدہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آج فجر میں نہیں آیا تھا، گیا ہے کہیں یا کوئی بیمار تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت گھر میں ہی ہے، بیمار نہیں ہے، کہیں گیا بھی نہیں تھا۔ اچھا، پھر فجر میں آیا نہیں، کیا وجہ ہے؟
کہا حضرت وہ تو رات بھر نفلیں پڑھتا رہا نہ رات بھر، آج اس نے کیا نفلیں پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، جس کو ہم لوگ شب کہتے ہیں، شب بیدار تھا۔ عین صبح کے موقع پر آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ فجر میں نہیں آ پایا۔ بعد میں جب دیکھا کہ وہاں تو جماعت ہو چکی ہے تو گھر میں ہی پڑھ لی۔ دیکھیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا رات بھر وہ بیدار رہا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ لی اس نے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ رات بھر سوتا، رات بھر آرام کر لیتا اور فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا۔ یہ فرمایا رات بھر سوتا، رات بھر، اس لیے کہ رات بھر جاگنا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بلکہ شب قدر کو بھی فرض نہیں فرمایا۔ سب لوگ فرماتے ہیں ترغیب دے دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور جو شب قدر کو کھوئے گا تو بہت حصہ کھوئے گا، لیکن پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا، یا اس لیے یہ فرمایا کہ یہ ایک فرض تھا، فرض میں نہیں۔ بہتر ہے، مسنون ہے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے یہ فجر کی نماز، تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھ لی نفل کی، گویا کہ آپ نے ایک فریضہ ادا کر دیا۔ سوال ہے کہ ٹھیک ہے نفل تو فرض بن گیا، یعنی نفل جو ہے درجے میں آگے کس کے؟ فرض کے۔ صاحب فرض کہاں پہنچا؟ فرض اپنی جگہ پر رہا نہیں، فرض کے درجات 70 بڑھائے گئے۔ کتنے؟ گویا اس نے 70 فرائض ادا کر لیے، پھر بھی ہم کو کوئی خاص اندر سے وہ جو ہے وہ جذبہ نہیں ہوا کہ ایک فرض 70 فرض بن گئی، چونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، جس کا ثواب ہمیں ابھی معلوم نہیں۔ چلیے ایک حصی مثال بتاتے ہیں۔ فرض کر لیجئے 2 بہنیں ہیں، دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی، سسرال والوں نے ایک بہن کے لیے 1 سونے کا پاؤنڈ لایا۔ کتنا؟ کہ یہ آپ کو تحفہ ہے، دے سکتے ہیں۔ دلہن کو انہوں نے تحفہ لایا سونے کا 1 پاؤنڈ، اس کی دوسری بہن ہے، اس کو 70 پاؤنڈ لائے گئے۔ کتنے پاؤنڈ لائے گا اس کو؟ 70 پاؤنڈ۔ تو بتائیے پورے محلے میں چرچا ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے اس کو تو 1 پاؤنڈ اچھا، اور آپ کو 70 پاؤنڈ۔ اب وہ حساب کرنے لگے گی، یہ تو کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں، ایک پاؤنڈ 30 ہزار کا ہے، تو 1 پاؤنڈ کہاں اور 70 پاؤنڈ؟ اس وقت دل میں آتا ہے 70 پاؤنڈ اتنی مقدار میں اس کو جو تحفہ دے دیا گیا۔ لیکن جب کہا جائے گا ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو کوئی خاص بات یعنی دل کے اندر کوئی جذبہ ابھرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کا ان کی قیمت یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کس چیز کے اوپر کیا ملنے والا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو رمضان میں صرف نماز کا نہیں، ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک نفل فرض بن گیا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اس کو آپ ذرا غور سے سن لیجیے۔ عام حالات میں ایک فرض جو ہے اس کا ثواب 10 نمازوں کا ہے۔ کس کا؟ وہ کیسے؟ وہ روایت آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں صرف اشارہ کر لیتا ہوں۔ معراج والی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملاقات ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا تحفہ دے دیا؟ وہ جانتے تھے کہ آج ضرور کوئی تحفہ لے آئیں گے یہ اپنی امت کے لیے، اور یہ بھی معلوم تھا وہ کوئی مادی تحفہ نہیں ہوگا، کوئی سونے کے پاؤنڈ نہیں ہوں گے، لال و جواہر نہیں ہوں گے، کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، جس سے ان کے درجات بلند ہو جائیں، جس سے جنت ان کے اوپر واجب ہو جائے گی، دوزخ کی آگ ان پر حرام ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز ضرور لائے ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھے ایک تحفہ دے دیا 50 نمازوں کا۔ کس کا؟ 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں یہ تو بہت ہے، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، دن رات میں 24 نمازیں۔ حضرت میری درخواست ہے آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یا اللہ اس میں کچھ کمی کر لیجئے۔ تو حضرت واپس تشریف لے گئے، 5 نمازوں کی کمی ہو گئی، پھر واپس تشریف لائے، پھر ملاقات ہو گئی، پھر یہی گفتگو ہوئی آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس تشریف لے جائیے، اس میں کچھ تخفیف
کرا دیجیے. پھر 5 کم ہوئی, سلسلہ چلتا رہا 10 تک. کتنا؟ پھر تشریف لے گئے, واپس آئے, 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں رہ گئی؟ اب 5 نمازیں رہ گئی. کتنی؟ عرض کرنے لگے حضرت 5 نمازیں زیادہ ہیں, آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے. کس چیز کا تجربہ ہے؟ کہ بنی اسرائیل تو 2 وقت بھی نہیں پڑھتے تھے. 2 وقت کی نماز ان کے اوپر بوجھ ہوتی تھی. ایک روایت میں 3 ہے, ایک میں 2 ہی. 2 وقت کو نہیں پڑھتے تھے, بوجھ محسوس ہوتا تھا. آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ پھر تشریف لے جائیے اور اس میں کچھ کمی کرا دیجیے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اب واپس جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں پھر اللہ کے دربار میں جا کے عرض کرتا ہوں اس میں بھی اور کم کر لیجیے. اور یہ معلوم تھا کہ 5 ہر وقت کم ہو چکی ہے. اگر آپ بھی 5 کم ہو جائیں تو وہاں رہے گا کیا؟ آپ تشریف لے گئے, آگے چلتے رہے. آواز آئی کہ اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں وہ پڑھنے کے دن و رات میں, لیکن میں ثواب دے دوں گا 50 نمازوں کا. کس کا ثواب میں کمی نہیں کروں گا, 50 نمازوں کا ثواب. معلوم ہے کہ جب عام دنوں میں رمضان کے علاوہ جب آدمی 1 نماز ادا کر لیتا ہے, ثواب اس کو کتنی 10 نمازوں کا ملتا ہے. تو عام حالات میں تو 10 نمازوں کا ثواب مل گیا, اور رمضان میں چونکہ اس کو 70 سے ضرب لگا لیجئے تو 700 ہو جائیں گے ہیں. اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی, مردوں کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ, تو 27 اور ضرب لگا لیجئے, دیکھ لیجئے نمازیں کتنی بنتی ہیں. اور دن رات میں 5 نمازیں ہیں تو یہ ہو گیا کہ 3500 فرائض ہو گئے. واقعی یہ مہینہ جو ہے محنت کا ہے اور عبادت کا ہے اور بندگی کا ہے. اس لیے ایک تو کام ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے پابندی کے ساتھ. دوسرا نمازوں کی اہتمام فرمائیں. تیسری چیز ہے کہ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ. میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف آپ کو اشارے کر دیتا ہوں, اور اشارے بھی کافی ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے. فرماتے ہیں شہر رمضان, رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. تو قرآن پاک کو ایک ہی رات پہ نازل فرمایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک نازل فرمایا. پھر آسمانی دنیا سے زمین کے اوپر حسب موقع حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے رہے, اور یہاں تک کہ 23 سال میں یہ سلسلہ مکمل ہوگا. تو معلوم یہ ہو کہ رمضان کا خاص گہرا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ, اور قرآن پاک کا تعلق رمضان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نوافل میں قرآن پاک پڑھتے تھے, اور جبریل نبی علیہ السلام بیعت مقتدی سنتے تھے. اس کو دور کہتے ہیں, دور کرنا قرآن پاک. پھر جبریل نبی علیہ السلام پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. جس سال آخری رمضان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا. اس سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہم انشاءاللہ. کم از کم ایک قرآن پاک ختم کر لیں گے, روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں گے. اور شب قدر میں تو موقع ملتا ہی ہے, ایک کے بجائے 2 پارے پڑھ لیں گے, یہاں تک کہ 29 رمضان کو ہم قرآن پاک مکمل کر لیں گے. یہ سمجھ کر کہ شاید ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو تو پورا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف رمضان کا ہی حکم نہیں ہے, اصل میں سال بھر تک تلاوت کرنی ہے. قرآن پاک کے حقوق جہاں لکھے ہیں کتابوں میں 5 حق ہیں: عظمت, محبت, اطاعت, تلاوت, اشاعت. اس میں ایک حق ہے تلاوت قرآن کا. اور اتنی تاکید ہے قرآن پاک کی تلاوت کی, اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہے, کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, پھر بھی وہ وضو بنا کے, جس طرح سے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اس طرح سے پورا مکمل وضو بنا کے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور اس کو کھول کے اور پھر پڑھنا شروع کرتے. پڑھے گا کیا؟ وہ تو پڑھا ہوا ہے ہی نہیں. تو لکھا ہے کہ ایک ایک سطر کے اوپر آپ اپنی نظر ڈالتا رہے اور انگلی اس پر پھراتا رہے. اللہ کا احسان اتنا ہے کیا کہ جتنا ثواب قرآن پاک پڑھنے والے کو ملے گا اتنا اس ان پڑھ کو بھی ملے گا جو پڑھا ہوا نہیں ہے.
پھر تو صاحب پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سب ان پڑھ رہیں گے؟ نہیں، یہ تو اس کے بارے میں لکھا جو پڑھ ہی نہیں سکے گا، 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب ہے اور 10 رحمتیں 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں دیکھنے والے کے اوپر، اس طرح سے قرآن پاک کی جو زیارت کر لے گا دیکھے گا تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، صبح شام کی تسبیحات پڑھیں گے، چلتے پھرتے خوب درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے 100% معلوم ہے، 80 اور 99 نہیں، یوں ہی نہیں کہ خواہ خواہ میں کوئی بات بتا دی جائے اللہ کے گھر میں، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا، جن کے بارے میں پورا یقین ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعتکاف میں تو یقیناً وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ پڑھ لیتے ہیں اعتکاف، بالکل آخر 10 دنوں میں ہم کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ اصل میں وہ جو پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا معمول کرنا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ تلاوت اتنی کر لیجئے، نوافل اتنے پڑھ لیجئے، درود شریف کی کثرت کر لیجئے، اور رمضان جب ختم ہو جائے تو ہم کو بتا دیجئے آپ نے کتنے درود شریف پاک پڑھ لیے۔ اس طرح سے وہ آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 1,20,000 پڑھ لی، کوئی کہتا ہے کہ میرا تو 1,10,000 ہو گئے، کوئی کہتا ہے میرا 1,30,000 ہو گئے، کوئی کہتا ہے میرا 1,40,000 ہو گئے، صرف آخر کے 10 دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ رمضان میں 5,000 6,000 درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ گاڑی میں ہیں پڑھتے رہیے، آپ راستے میں چل رہے ہیں پڑھتے رہیے، ذکر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھڑا کھڑا بھی ہو، بیٹھا بھی ہو، اگر لیٹا ہوا بھی ہو۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں درود پاک کی کثرت کر لیں۔ درود پاک کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک درود شریف پڑھنے سے۔ وہ درود شریف چاہے چھوٹا ہی درود پاک کیوں نہ ہو، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں نے پہنچائی تو کتابوں میں لکھا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ، ایک باغ میں اس وقت تھے۔ صحابہ کرام کو تشویش ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کیوں نہیں اٹھاتے ہیں سجدے سے، ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، ہم تو رہ گئے۔ بہت دیر کے بعد آپ نے سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بالکل بہت خوش ہوں۔ حضرت خوشی کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بشارت مجھ کو اس وقت عطا فرمائی، سنا دی۔ وہ بشارت یہی تھی کہ جو امتی ایک درود شریف پڑھ لے گا 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اور جو رمضان میں پڑھ لے گا تو اس کو ضرب کر لیجیے 70 سے، ایک درود شریف پڑھنے پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے اور 700 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ مطلب ہے کہ جب آج مغفرت نہیں ہوئی پھر کون سا دن ہوگا جس میں مسلمان کی مغفرت ہو جائے گی، جس میں گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسا قیمتی وقت اس کو دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ایسا قیمتی وقت اس نے کھیل تماشوں میں گزارا اور اس طرح سے یہ مہینہ گزر گیا۔ اور دوستو سب کو معلوم ہے رمضان تو ہر سال آتا ہے نا، گزشتہ سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آ گیا، لیکن کیا جو گزشتہ سال زندہ تھے کیا وہ اس وقت زندہ ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا، جنازے میں ہم نے شرکت کی، ہمارے دوستوں میں کتنے کا انتقال ہوا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے عمر میں کم تھے ان کا بھی انتقال ہوا اور رشتہ داروں کا انتقال ہوا۔ بہت سارے افراد یہاں ہیں ان کے والدین کا اس سال انتقال ہوا۔ اسے کوئی معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال جب رمضان آئے گا ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا بعید ہے یہ آخری رمضان ہو، اس لیے انشاءاللہ پوری پابندی کریں گے۔ گناہوں کو تو چھوڑنا ہے ہی، ایمان والا کب تک گناہ کرتا رہے؟ اسے رمضان میں اگر گناہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ المستعان پھر پورے سال گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہمارے گھروں میں ریڈیو بجتا رہتا ہے، ٹی وی بجتا رہتا ہے، وہاں گانے چلتے رہتے ہیں اور کیا کیا ہوتا رہتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنے گناہوں جگہ جگہ۔ بلکہ پہلے تو کہتے تھے بھائی گھر میں اندر بیٹھو گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت پہلے تو یہ کہتے تھے گھر کے اندر بیٹھو گناہوں سے بچ جاؤ گے، باہر ماحول خراب ہے، وہ ہے یہ ہے۔ وہ کہتا تھا اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں بھی نہیں رہ سکتا،
اس لیے کہ میں تو گھر میں بھی تباہ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ گھر میں ایسے ایسے فحش پروگرام گھر والے دیکھتے رہتے ہیں، نہ باپ کو شرم نہ ماں کو شرم۔ وہ بیچارہ ذرا دیندار قسم کا ہے، اس لیے وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا اب تو بس وہی ہے، صرف مسجد رہ گئی۔ کون؟ کہ بھائی آ کے مسجد میں آ کے کیا کر لو، بیٹھو۔ مسجد کے علاوہ تو اب شاید ہی آدمی کہیں گناہوں سے بچ جائے۔ اور مسجد میں بھی ہم لوگ سیدھے نہیں بیٹھتے، موبائل میں ہم نے وہ رکھا ہے وہ گانا، اور ظاہر سی بات ہے گانا سننا بھی حرام ہے، گانا بجانا بھی حرام ہے۔ تو جس آدمی نے اپنے موبائل میں وہ رکھا ہے گانا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جب مسجد میں بچ جائے گا تو گویا کہ سننے والے تو یہاں بھی نہیں بچے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے، رمضان کو وصول کریں گے۔ کیا جی؟ وصول کرنے کا مطلب ہے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹے کی حفاظت کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، جم کے عبادت کریں گے، اور تراویح پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تراویح جیسے مرد حضرات کے لیے ہے، ایسے ہمارے ماں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ چونکہ یہاں اس وقت قریب میں ماں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی میری بات سن رہے ہیں، ان کو بھی تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی تراویح پوری پڑھ لیں، 20 رکعت تراویح۔ مرد حضرات بھی 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، آدھی تراویح چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ دن پھر ملنے والے نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک عمل اعتکاف کا ہے، اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال فرمایا ہے، بلکہ ایک روایت ہے، وہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن کے اعتکاف کے بعد آپ نے سر مبارک اپنے اس معتکف سے باہر نکالا اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ لوگوں، میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن وہ نہ ملی۔ پھر اور 10 دن کا اعتکاف ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے بتایا گیا اس کو آخری عشرے میں تلاش کر لو، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری 10 دن کا اعتکاف فرما لیں۔ تو 30 دن کا اعتکاف، ورنہ عام عادت شریفہ یہی تھی کہ آخری 10 دن میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس سے بندے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں، ورنہ باقی لوگ تو تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ 24 گھنٹے وہی ہیں، کتنا ہی کام باہر ہو تو نہیں نکل سکتا۔ وہ 10 دن اور 10 راتیں گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دے دیتا ہے، اے اللہ میری زندگی کی 10 دن اور 10 راتیں میں آپ کے گھر میں گزاروں گا۔ آپ گھر میں گزارے گا، عید کے چاند تک باہر قدم نہ رکھنا، ٹھیک ہے میرے مولا، کہ کھانا کھانے کی ضرورت ہے یہی کھا لو، سونا ہے یہی سو لو، چپ یہی بیٹھو۔ اے اللہ لیکن بشری تقاضا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اور میں ہاں بشری تقاضے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، وضو بنا لیجئے، فوراً پہنچ جائیے مسجد میں۔ اعتکاف کے سارے مسائل مجھے اس وقت بتانے نہیں، بلا وجہ باہر بیٹھے گا ٹھہرے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حمام میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، حمام میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، وضو بنا لیا فوراً اپنے مسجد میں آ گیا۔ معتکف میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ معتکف تو اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر لے۔ کون مسجد میں آیا کون نکلا اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو بالکل وہ مشغول ہے اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مولا کو منانے میں لگ گیا ہے، راز و نیاز میں ہے، لہذا اس کو کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پتہ کیا؟ معتکف باندھ دو، یہ معتکف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معتکف وہاں بندھواتے تھے مسجد نبوی کے ایک کونے میں۔ تو اعتکاف، مستورات بھی گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں جن کے گھر میں اب بچیاں بالغ ہو چکی ہیں اور بہو ہیں گھر میں، تو وہ تو کام کر لے گی، وہ اس لیے کر لے، اب ایک کمرے کو متعین کر لیں اپنے گھر میں، اسی کو اب وہ قرار دے دیں کہ بھائی یہ تو میرے اعتکاف کی جگہ ہے، وہیں وہ نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، سو جائے، کھانا کھا لے، وہیں رہے، ہاتھ دھونے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف والا وہیں مسجد میں ہاتھ دھو لے گا، وہ جو ہمارے یہاں تشت اور ہوتا ہے اس میں ہاتھ دھو لے گا، تو وہ بھی رفع حاجت کے لیے اور وضو کے لیے مسجد سے اس وقت اپنے حجرے سے باہر نکلے گی، وضو آ کے پھر وہی مر لے گی، پورے اعتکاف کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس سے کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بہت کوتاہی ہے، ہزاروں مسجدیں کشمیر میں ایسی ہیں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہزاروں بوڑھے موجود ہیں، بوڑھا بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے، جوان کی تو بات ہی نہیں۔ بعض لوگ تو شرماتے ہیں، لوگ کہیں گے اس اعتکاف بھی اٹھوں ہے نا، آج کیا شرم ہے اس کا، اس میں شرم کی کیا بات ہے، یہ کوئی شرمانے کی چیز ہے؟
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ بات سن لیجئے غور سے، حج بھی کیا انہوں نے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور روزے بھی رکھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، دیندار ہیں، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تمام عبادتوں میں ان کا حصہ ہے۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، نماز میں بھی ان کا حصہ ہے، روزوں میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، قربانی، سب چیز، لیکن جب دیکھیں گے وہاں ایک کھانا بنا ہوا ہے اس کا، ہاں، اور اس میں لکھا اوپر سے اعتکاف، تو اس کھانے میں کراس لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ جی کراس لگا ہوا ہے۔ اس میں مطلب کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف اس نے نہیں کیا۔ اس سے جو حضرات، ابھی تو معلوم نہیں کون رہے گا کون مرے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ ہی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی آپ تو میرے دن جو ہے کیا نکل دنیا سے جانے کے آگے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، دانت بھی نہ رہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ 10 دن نکال کے اللہ کے گھر میں بیٹھوں۔ دوستو کیا ہم ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں 10 دن کے لیے؟ کوئی رجوری جاتا ہے، کوئی پونچھ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، 12 دن کے بعد آ جاتا ہے، کوئی راستے میں پھنس جاتا ہے، کہتے ہیں صاحب راستہ خراب ہو گیا، 12 دن وہیں رہنے پڑے، کوئی اللہ تعالیٰ بچائے اسپتال میں کسی کی تیمارداری میں لگ گیا، 12-15 دن کے بعد واپس آ گیا۔ تو دنیا کے ان امور میں ہم کو کتنے دن لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے مسجد میں آ کے 10 دن کا اعتکاف کر لیں، پھر معلوم نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ تو ایک اعتکاف کا عمل ہے، ایک تراویح کا عمل ہے، ایک نماز ہے، یہ چیزیں سب ہم انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف غور کریں گے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اللہ اکبر، عجیب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک سایہ کیا ایک مہینے نے، مبارک اور مقدس اور عظمت والے مہینے سایہ کیا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا سایہ کیا آپ کے اوپر؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وہ رمضان کا مہینہ آ گیا، آنے والا ہے، سایہ کیا، سایہ سے تشبیہ دے دی۔ آپ کو معلوم ہے شدت کی گرمی ہے، آدمی سایہ تلاش کر لیتا ہے، بارش بہت تیز برس رہی ہے، اولے برس رہے ہیں، آدمی سایہ تلاش کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سایہ قائم کیا ہے، آ جاؤ سایہ کے اندر، آ جاؤ سایہ کے اندر، آ جاؤ۔ یہ رحمت کا سایہ ہے، اس میں رحمتیں برسیں گی تمہارے اوپر، تمہارے روح کو سکون ملے گا، دوزخ کی آگ بجھ جائے گی۔ وہ سایہ کیا ہے؟ پر وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا، اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کو چھوڑو مت میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا فرض تو نہیں ہے کہ آدمی گناہ گار ہو جائے، لیکن محروم ہو جائے گا تو اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر سے جو آدمی محروم ہو گیا محروم۔ شب قدر روزانہ تو نہیں آئے گی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن پاک میں ہے نہیں؟ اس کے کیا مطلب ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے دیکھ لو، کون 1000 مہینوں تک عبادت کر سکتا ہے؟ 83 سال اور 4 ماہ اس کے بنتے ہیں، اور اگر کسی خوش نصیب نے 10 سال زندگی میں شب قدر کو پا لیا، 10 سال، تو تقریباً 830 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو جائے گا۔ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ میری امت آگے کیسے بڑھ جائے، اس لیے کہ ان کی عمر بہت کم ہے۔ آپ نے خود فرمایا میری امت کی عمر کم ہے دوسرے امتوں کے مقابلے میں۔ کتنی عمر ہے؟ ما بین 60 و 70، 60 سے لے کر 70 کے درمیان، بس اتنی عمر ہوگی۔ اکثر لوگ اسی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے، اسی عمر میں۔ سبحان اللہ، جو امت کے لیے فرمایا وہی اپنے لیے پسند فرمایا۔ 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اچانک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت کو فرمایا تشریف لے جائیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختیار دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت سے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں آنا چاہیں، دنیا میں رہنا چاہیں، جب تک رہنا چاہیں اجازت ہے ان کو۔ آپ یوں ہی نہیں ہماری طرح کہیں سے بھی موت آ جائے ہم کو تو اور لے کے اٹھا لیں، لیکن آپ نے لیے یہی پسند فرمایا اپنے لیے۔ ما بین 60 و 70، تو بنی اسرائیل کی زندگی بہت لمبی، 300 سال 400 سال، تو یہ امت کہاں مقابلہ کرے گی ان کی؟ 60 سال والا 400 سال 300 سال والے کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مواقع عطا فرمائے کہ رمضان کا مہینہ دے دیا، شب قدر دے دی۔ اگر آدمی رمضان کے مہینے کو وصول کر لے، شب قدر کو پالے، دوستو بنی اسرائیل کے عابدوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔
اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم بعد میں آئے، ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلی میری امت وہ صراط کے اوپر پار ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے سب سے پہلے میری امت کو، اور اعمال تولے جائیں گے سب سے پہلے میری امت کو، جنت میں داخلہ ہوگا سب سے پہلے میری امت کو۔ یہ پہلا نمبر کیوں دے دیا گیا؟ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم تو بعد میں آنے چاہیے نا، پہلے پولیس صراط کے اوپر سے گزر جائے نوح علیہ السلام کی امت اور یعقوب علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ ساری ہم کو کہا جائے بعد میں آ جاؤ۔ یہ ترتیب کی الٹ دی گئی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہیں کلینک میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو اوپر سے ہی وہ اپنا نمبر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اچھے سپرسی اور چلو اسی بیٹھی نہیں نمبر کہتے نہیں کہتے، کوئی کہتا ہے ایس کچھ پرسن، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو خلاف شریعت ہے، یہ تو اس میں دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہاں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ اس کا اصول کیا ہے؟ اگر دنیا میں اگر کیا یہ تو ہوتا ہے عملاً، امتحان بچوں نے دے دیا، اب رزلٹ ہے، سارے بچوں کو جمع کیا گیا، ایک طالب علم ہے مدرسے میں اور اس کلاس میں 20 بچے ہیں، اس کا 18واں نمبر ہے۔ جب اس کو حاضری لیتے تھے 1 2 3 4 کر کے 18واں نمبر ہے، لیکن امتحان میں وہ اول نمبر آیا۔ کیا آیا؟ اب جو مارکس کارڈ تقسیم کرنے ہیں نا، تو وہاں رول نمبر 1 2 نہیں اٹھائیں گے، سب سے پہلے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ اس کو بلایا جائے گا، حالانکہ وہ تو 18واں نمبر والا ہے، سب سے پہلے اس کو دے دیا جائے گا اس کی قابلیت کی وجہ سے۔ تو جو اس امت کو پہلا نمبر دے دیا جائے گا اس امت کی افضلیت کی وجہ سے اور اس امت کی فضیلت کی وجہ سے، وہ یہ امت تمام امت تمہیں پہلے دوسرے پر آ گئی۔ خود اندازہ لگائیے، اس امت کا تو پہلا نمبر ہے، اب بتائیے ہم کیوں اعمال میں پیچھے رہے؟ اس لیے ہم بھی انشاءاللہ ہمت کریں گے پہلے نمبر پر آ جائیں۔ تو یہاں ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ سوالات اس میں لکھے ہیں، ان کو بھی ذرا حل کر لیں جلدی ہی۔ اس میں کچھ چیزیں، یہ سوال نمبر میں نے ابھی پڑھ بھی لیا، تو اب کیونکہ انہوں نے بتایا اس کا جواب دے دیجیے۔ کچھ ضروری سوالات رمضان کے متعلق ہیں۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ حدیث پاک میں ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا افطار میں؟ اس کا کیا مطلب ہے افطار میں جلدی؟ یہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے۔ تو جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ نے فرمایا کہ جب سورج ادھر چلا جائے اور رات ادھر سے آئے اور سورج ڈوب جائے تو افطاری کا وقت آ گیا۔ تو افطار کب کرنا ہے؟ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے جب سورج ڈوب جائے، یقین ہو گیا سورج ڈوب گیا، اب اس کا ایک کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا کر لیں؟ وہ افطار کر لیں گے۔ اور یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ دیر سے افطار کر لیتے ہیں، میری امت افطار میں جلدی کر لے۔ لیکن اس حدیث پاک کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مؤذن وہ غروب آفتاب سے پہلے اذان دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خود بہت مرتبہ دیکھا، ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، ایک مسجد میں بیان تھا، ابھی غروب آفتاب میں 7 منٹ تھے، کتنے؟ تو ہمسائے میں ایک مسجد تھی، 7 منٹ پہلے انہوں نے مغرب کی اذان دے دی۔ اب بتائیے اگر وہ یہ رمضان میں بھی دے دے گا تو سارے لوگوں کا روزہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ جو انہوں نے پہلے اذان دے دی اس کو جلدی نہیں کہتے، اس کو قبل وقت کہتے ہیں۔ کیا؟ جیسے یہ سورج ہے، اس کو ڈوبنا ہے، یوں ڈوبا، اتنا ڈوبا، اب بھی ہم افطار نہیں کریں گے جب تک پورا نہیں ڈوب جائے گا۔ اور ڈوبنے کا مطلب پہاڑ کے پیچھے چلا جانا نہیں۔ ہم لوگ کشمیر میں رہتے ہیں، یہ تو پہاڑوں کی وادی ہے، سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن ابھی ڈوبا نہیں۔ آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، آپ لوگ تو باہر جانے والے افراد ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، دوسرے سلسلوں میں، جہاں پہاڑ نہیں ہے وہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سورج ابھی تو نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ افطار نہیں کریں گے تب تک جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اور آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ جو میقات الصلاۃ بنایا گیا ہے آپ اس میں خود دیکھ لیجئے کس کس طرح سے کمپیوٹر سے یہ بنایا گیا ہے اور کہاں کہاں سے اس کا ماخذ لیا گیا ہے۔ اور خود بھی تجربہ یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے جہاں پہاڑ نہ ہو، جو اس میں لکھا ہو اسی موقع پر سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے۔ اور سائنس نے ترقی کی، کوئی اسلام کا نقصان تھوڑی ہوا۔ پہلے زمانے میں تو یہ کہتے تھے
ہمارے کشمیری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوکڑ مڈ سچن تلکش کرون افطار. جب مرغے اپنے ڈھربے میں داخل ہو جائیں گے تو افطاری کا وقت ہوا. اور بادل کے دن میں اور جس دن بادل ہوتے تھے اور بارش ہوتی تھی وہ تو پہلے ہی ڈھربے کے اندر چلے جاتے تھے. اب لوگ افطار کر لیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد دیکھا سورج تو پھر نمودار ہوا. آج تو ایسا نہیں ہے نا. اس لیے اپنے نماز اس کو روزے کو خراب نہیں کر لو، خراب مت کر لو. اور جو مؤذن حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں الامام ضامن والمؤذن امین، یہ حدیث پاک میں امام نماز کا ذمہ دار ہے. نماز گڑبڑ کرا لے گا تو ساری سب کی نماز خراب ہو جائے گی. اور مؤذن امانت دار ہے، وہ امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ایک مسئلہ تو انہوں نے تراویح کا لکھا ہے. پہلے زمانے میں تو تراویح مسئلہ تو تھا نہیں. 1300 سال تک تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی رکعتیں پڑھ لیں. ساری امت متفق تھی کس پر؟ 20 رکعت پر. الحمدللہ اب بھی امت متفق ہے 20 رکعت پر. کیوں؟ اختلاف تو تب ہوتا اگر ائمہ اربعہ کے درمیان میں اختلاف ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہاں 20 رکعتیں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی یہاں 20 رکعتیں عملاً آج بھی ہیں پوری دنیا میں. حضرت امام احمد بن حنبل کی مسلک میں 20 رکعتیں ہیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی 20 رکعتیں ہیں اور عملاً 1400 سال سے 20 رکعتیں ہو رہی ہیں. ہمارے مکہ شریف میں مدینہ طیبہ میں چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، وہ 20 رکعتیں باقاعدہ پڑھ لیتے ہیں. اور اس مجلس میں الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جنہیں وہاں تراویح بھی پڑھی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. وہ پوری 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تراویح میں. عالم کا مرکز ہے، اس لیے اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. اور آخری عشرے میں 10 رکعت کا اور اضافہ کر لیتے ہیں. تراویح ختم ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناشتہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر صلاۃ اللیل کیا ہے، اور اس کو لوگ وہاں قیام اللیل کہتے ہیں. پوری سعودی میں چھٹی رہتی ہے. تو آخری عشرے میں وہ 20 رکعتیں پہلے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ 10 رکعتیں. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب سحری بالکل قریب ہے، تب جا کے وہ ختم. اس میں بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. بڑی لمبی نماز ہوتی ہے. خود مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے. تو 20 کے بجائے کیا پڑھ لیتے ہیں؟ 30. اس لیے ہم انشاءاللہ پوری 20 رکعتیں پڑھ لیں گے. کیوں کم پڑھنے بھاگ جائیں گے؟ ثبوت بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے 20 رکعت والی. فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعت. اس روایت کو امام بیہقی علیہ رحمہ نے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، یہ معجم کبیر میں بھی ہے، اور ایک روایت موطا امام مالک میں بھی ہے. جی 20 رکعت والی روایت موطا امام مالک میں ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی روایت ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورے مہینے نماز پڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھتے تھے. ایک رات لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ابتدا کی. دوسری رات تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. تیسری رات کو ساری مسجد بھر گئی. چوتھی رات کو تو کچھ نہ پوچھو، سارے دور دور کے قبیلے والے بھی آ گئے کہ نماز پڑھ لیں گے. آپ اپنے معتکف میں تھے لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے. لوگ انتظار میں بیٹھے رہے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ایسے ہے کچھ لوگوں نے تو کھانا شروع کر دیا، آپ پھر بھی تشریف نہیں لائے. یہ سمجھے کہ شاید حضرت آرام فرماتے ہیں تو جاگ جائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، بڑا شوق ہے. آپ فجر کے وقت لائے تشریف لائے. آپ نے بہن لوگوں تمہاری حرکتیں میں دیکھ رہا تھا، تمہاری حرکتیں، تمہارا شوق ذوق مجھ پر عیاں تھا. مجھے معلوم تھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. لیکن اگر میں آج بھی نکل آتا اور ہو سکتا ہے یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہو جاتی اور تم اس نماز کو پھر نبھا نہیں سکتے، یعنی فرض جان کر. اس لیے حضرت واپس تشریف لے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ فصلوا ایھا الناس، آپ نے یہ الفاظ فرمائے فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ. رواہ البخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نماز گھروں میں پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ اس لیے کہ فرض نماز کے علاوہ افضل ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں. اور معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر معاملہ چلتا رہا یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ الگ الگ پڑھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، اپنا الگ الگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے ایک نظر ڈالی، فرمایا کیا اچھا ہوتا میں ان سبوں کو ایک امام پر جمع کرتا. کیا کرتا؟ جی
تو جو وہاں اکابر صحابہ تھے ان سے مشورہ کر لیا. انہوں نے کہا حضرت جیسا آپ کا حکم ہوگا, مشورہ ہوا, کیوں نہ ایک ساتھ نماز پڑھ لیں. بالکل. تو سب بنا دی گئی, ایک ساتھ جماعت قائم کر لی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست قاری قرآن تھے ان کو امام مقرر کیا گیا. کیا کیا گیا؟ انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھائی انہوں نے. اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ. نعمت البدعۃ, اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا کیا اچھی بدعت ہے. کیا اچھی؟ ظاہر سی بات ہے, کیا صحابہ کرام بدعتی ہو سکتے تھے؟ دوستو ایک تو بدعت وہ ہے جو سنتوں کو مٹائے. بدعن کا لفظ ہے نئی چیز. اس کا اصل ترجمہ لکھا ہے شارحین نے, کیا ہے کہ ایک نئی صورتحال. کیا یہ نئی صورتحال کیا بہترین ہے, یہ نئی صورتحال کتنی اچھی ہے. کیا ایک ساتھ سارے لوگ نماز پڑھیں گے. تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے رہے. اور یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی حضرت عمر فاروق والی, یہ موطا مالک میں ہے, اور حضرت یزید بن رومان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا 8 ہوتی 20 کیسے ہو جاتی, حرم میں 20 کیسے ہو جاتی, پورے عالم میں یہ کیسے ہو جاتی؟ ایسا نہ ہوتا. بہرحال میں بہت سارے سوالات لکھتے ہیں, میں مختصر کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. تو اچھا, اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز گھروں میں پڑھ لو, کیا پڑھ لو, پھر امت نے کیوں مسجد میں پڑھ لی؟ ہم لوگ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین من بعدی, میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. گویا تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا پورے مہینے, یہ سنت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ. جو لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو بدعت کہیں گے تو پھر تو مہینے بھر تک وہ نماز پڑھی نہیں سکیں گے. کس میں؟ مسجد میں. کیسے پڑھ سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. 3 دن آپ نے نماز پڑھائی, پھر آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں پڑھ لو. پھر وہ کس کی ابتدا میں ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے عمل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے کچھ مسائل بتاتے ہیں وہ اہم ہیں. روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی فجر پڑھ کے آ گیا اور سو گیا یا دن میں سو گیا, غسل واجب ہو گیا, اس سے غسل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے؟ انجیکشن روزے میں لگا لے گا, چاہے اس میں لگا لے گا رگ میں, جس کو انٹراوینس آج کل کی مسئلہ کہتے ہیں, یا ایسے بازو پر لگا لے گا, تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. طاقتی انجیکشن جو ڈاکٹروں نے لکھے ہیں, ڈاکٹروں نے بیماروں کو لکھے ہیں, وہ روزے سے بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ویسے ہی طاقتی انجیکشن لگانا شروع کر دے, کوئی بیماری نہیں, اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. مریضوں کو اس کی اجازت ہے طاقتی انجیکشن لگانے کی. نوافل کی ممانعت کب ہے, یعنی نفل نماز کب پڑھنا ممنوع ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک تمام قسم کے نوافل منع ہے. فجر کی اذان صرف اس وقت جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھی جائیں گی, اس کے بعد فرض, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد نفل پڑھیں. ایک بات اور ضمن مجھے یاد آ گئی, ہم لوگ اذان کے بعد بہت دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فجر میں اسفار کر لو, خوب روشنی آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرو. خود عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. اس کی وجہ لکھی ہے کہ سارے صحابہ تہجد کے پابند تھے, اس لیے اول وقت میں نماز پڑھ لیتے تھے. اور وہی حکم رمضان کا ہے. اگر رمضان میں بستی والے سارے کے سارے آ چکے ہیں, اس لیے دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رمضان میں اول وقت میں پڑھ لیں آپ نماز, اس کی اجازت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر کرتے رہیں گے اتنے نمازی کم ہوتے رہیں گے اور ان کو بوجھ پڑ جائے گا. اس لیے کہ رات چھوٹی ہے, جلدی جاتے ہیں کہ نماز پڑھ کے سو جائیں, آرام کر لیں, پھر کسی کو ڈیوٹی پر جانا ہے, کسی کو کھیت میں جانا ہے. یہ غیر محرم پر نظر پڑنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتفاقاً نظر پڑ جائے گی تو گناہ بھی نہیں, لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کی طرف بدنگاہی کر لے تو گناہ گار ہو جائے گا. روزہ اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا نا. اس لیے آپ نے خود فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا. مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. اس سے رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اس میں لکھا ہے کہ کیا تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے تراویح جتنی اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اہم ایک قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے. سوال یہاں تو علم ترا پڑھتے ہیں, وہ تو مجبوری ہے. جہاں قرآن حافظ کوئی نہیں ہے تو اور کیا کرے گا, علم ترا ہی تو پڑھنا ہے. لیکن حافظ موجود ہے, پھر بھی لوگ علم ترا کو ترجیح دے دیں گے. اس سے زیادہ تو بد نصیبی کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ تو بالکل ایسی مثال ہے جیسے
اب دعائی قنوت جس کو یاد نہ ہو، دعائی قنوت کتابوں میں لکھا ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھ لے، مثلا ربنا اتنا پڑھ لے، لیکن جس کو دعائی قنوت یاد ہو تو ربنا اتنا کیوں پڑھ لے؟ تو جب حافظ موجود ہے 30 پارے سنا سکتا ہے، وہ سنانے والا ہے، تو قوم کو چاہیے کہ وہ ہمت کر لے